علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک زبردست تفتیشی کہانی جس کا عنوان ہے حساب ماضی، اور یہ اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ اگلے روز نامعلوم مقتول کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 7 اور 8 جون کی درمیانی شب 2 اور 3 بجے کے بیچ ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہی خنجر بتایا گیا تھا جو اس کی پشت سے گھس کر مقتول کے دل کو چیر گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میری توقع کے عین مطابق تھی۔ پہلے تو میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ خاموشی سے راجو کی آمد کا انتظار کیا جائے، لیکن پھر میں نے اپنے ارادے کو بدل دیا۔ میں نے ایک خاص نتیجے پر پہنچنے کے بعد ایک ASI کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ وہی ASI تھا جو گزشتہ روز میرے ساتھ کوٹ شاکر گیا تھا۔ تم ابھی 2 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر احمد پور سیال روانہ ہو جاؤ۔ خیریت تو ہے ملک صاحب؟ یہ اچانک پروگرام میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال تم وہی کرو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اوکے سر۔ اور سنو، تم شام سے پہلے راجو کو میرے سامنے حاضر کرو گے۔ اگر وہ تعاون کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو تم اسے باقاعدہ گرفتار کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں گرفتاری کے بندوبست کے ساتھ جاؤں گا۔ بس تو پھر جلدی سے روانہ ہو جاؤ۔ ASI مجھے سیلیوٹ کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ میں دوپہر تک تھانے میں رہا، پھر ایک حوالدار کو ساتھ لے کر راجو کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ میں وہاں چودھری جمال الدین سے ملنے گیا تھا۔ شوق گجر کی بیان کردہ کہانی میں بہت سی باتیں نامکمل اور کئی ایک پہلو تشنا تھے۔ میں اسی سلسلے میں چودھری جمال الدین سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ چودھری جمال کا گاؤں میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا تھا۔ گاؤں پہنچ کر ہمیں ایک نئی بات معلوم ہوئی۔ کوئی 1 سال پہلے چودھری جمال کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد چودھری کمال الدین نے حویلی اور زمینوں کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ ہم سیدھے حویلی میں پہنچ گئے۔ اس وقت ہم باقاعدہ وردی میں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عالی شان سجے سجائے ڈرائنگ روم میں ہم چودھری کمال الدین کے روبرو بیٹھے تھے۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ وہ اپنے چہرے اور وضاحت سے ایک مغرور اور سنگ دل اور شفاق شخص دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہی بد باطن شخص تھا جس نے 20-22 سال پہلے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ ایک معصوم اپنی عزت گنوانے کے بعد جان بھی ہار گئی تھی۔ 2 نحیف و نزار بوڑھے افراد اپنی ہی نظروں میں مٹی ہو کر مٹی سے جا ملے تھے، اور ایک محبت بھرا دل رکھنے والا جوان ڈاکو بننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن میں اس وقت چودھری کمال الدین کی گرفتاری کے وارنٹ لے کر وہاں نہیں پہنچا تھا۔ میں تو اپنے کیس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ماضی کی کتاب سے گرد جھاڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رسمی الیکس لیک اور باہمی تعارف کے بعد میں نے اپنی آمد کی غرض و غایت بتائی تو وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، یہ بات تو مجھے معلوم ہو چکی ہے کہ وہ تینوں نامراد اپنی سزا کاٹ کر جیل سے رہا ہو چکے ہیں۔ چودھری جی، اب ان 3 میں سے ایک اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ آپ کو ان کی رہائی کا پتہ کیسے چلا؟ میں نے 3 میں سے ایک کی موت کا ذکر دانستہ کیا تھا، حالانکہ ابھی تک مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ میں اس طرح اندھیرے میں تیر چلا کر چودھری کمال الدین کی زبان کھلوانا چاہتا تھا، شاید کوئی مفید بات معلوم ہو جاتی۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، کون باقی نہیں رہا ملک صاحب؟ یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا چودھری جی، پہلے آپ میرے سوال کا جواب تو دیں۔ ہم چودھری ہیں ملک صاحب۔ جس طرح ایک تھانہ انچارج اپنے تھانے کا مالک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک چودھری اپنے گاؤں کا مالک و مختار ہوتا ہے۔ پھر والد صاحب مرحوم کی پہنچ بھی بہت اوپر تک تھی۔ ملک صاحب، ہماری معلومات کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں جنہیں ظاہر کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ مجھے تو بڑی شدت سے ان کی رہائی کا انتظار تھا، اور خاص طور پر ان کے سرغنہ جبار عرف جبرو کا۔ میں نے خواہ مخواہ بحث و تکرار میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی جیب میں سے مقتول کی تصویر نکال کر چودھری کمال الدین کی طرف بڑھا دی اور کہا، یہ شخص قتل ہو چکا ہے۔ اس کی لاش ضلع ہسپتال کے مردہ خانے میں رکھی ہے۔ وہ مذکورہ تصویر کا بغور جائزہ لینے کے بعد بولا، یہ تو منا ڈاکو کی تصویر ہے۔ چودھری کے تبصرے سے ایک بات تو پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ وہ 2 افراد
جو 1 ماہ پہلے راجو سے ملنے کوٹ شاکر گئے تھے وہ اس کے سزا یافتہ ساتھی ہی تھے، جن میں سے منا قتل ہو چکا تھا اور جبرو منظر عام سے غائب تھا۔ منا کی تصویر کو تو شونقے کی بیوی ظہورا نے بھی واضح طور پر پہچان لیا تھا۔ میں نے چودھری کمال الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ تصویر دیکھ کر آپ کو مایوسی تو ہوئی ہوگی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا ملک صاحب۔ آپ تو جبرو کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے تو مجھے اس کا انتظار تھا، اب تلاش ہے، کیونکہ وہ رہا ہو چکا ہے اور ابھی تک میری نظر سے پوشیدہ ہے۔ مجھے بھی اس کی شدت سے ضرورت ہے۔ اگر آپ کے ہتھے چڑھ جائے تو سیدھے اسے میرے پاس لے آئیں۔ آپ جبرو کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں ملک صاحب؟ مجھے شک ہے کہ منا کے قتل میں جبرو کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ آپ کے شک کا رخ راجو کی طرف کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو ان کے ساتھ ہی رہا ہوا ہے۔ میں اسے بھی تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے دانستہ چودھری کمال الدین کو اپنی اب تک کی کارکردگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ نامعلوم مقتول، جو اب معلوم ہو چکا تھا، اس کے قتل کی تفتیش کا میں نے ابھی آغاز ہی کیا ہے۔ ملک صاحب، منا کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ مجھے امید ہے جبرو اس سے بھی زیادہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوگا، اور وہ بھی آپ کے ہاتھوں۔ میں نے اچانک کہا، انشاءاللہ۔ بے ساختہ چودھری کے منہ سے نکل گیا۔ میں زیر لب مسکرا دیا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ قدرے سنبھل کر بولا، میں نے کیا کرنا ہے جناب؟ وہ کیا کہتے ہیں، برے کام کا برا نتیجہ۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، بائی دا وے چودھری صاحب، کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو جبرو کا اتنی شدت سے کیوں انتظار تھا؟ اس نے اپنی اندرونی کیفیات کو چھپانے کے لیے ایک کھوکھلا قہقہ لگایا اور مزاح کے انداز میں بولا، ملک صاحب، اگر میں آپ کے اس سوال کا جواب نہ دوں تو مجھ پر تعزیرات پاکستان کی کون سی دفعہ لاگو ہوگی؟ کوئی بھی نہیں۔ کسی کا انتظار کرنا یا کسی کو تلاش کرنا قابل دخل اندازی پولیس نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کی پسند کی بات کی تھی، یعنی اگر آپ پسند کریں تو۔ جب وقت آئے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ پھر ہمارے درمیان راجو کے ماضی کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ چودھری اپنے نقطۂ نظر کے مطابق بات کر رہا تھا، تاہم میں نے بڑی مہارت سے وہ باتیں بھی اگلوا لیں جو شاید وہ آسانی سے نہ بتاتا۔ آخر میں نے ایک اہم سوال کیا۔ اس سوال کا تعلق ماضی کے واقعے سے تھا۔ چودھری صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس رات فرار ہوتے وقت ڈاکو اپنے ساتھ بڑے چودھری صاحب کی کوئی قیمتی چیز بھی لے گئے تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، وہ قیمتی چیز سونا تھا ملک صاحب، لگ بھگ 12 سیر سونا۔ 12 سیر؟ جی ہاں، بلکہ کوئی چھٹانک 2 چھٹانک زیادہ ہی ہوگا۔ والد صاحب کو مہر شدہ سونا جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اینٹوں کی شکل میں سونا جمع کرتے تھے۔ حوالدار اتنی بھاری مقدار میں سونے کے ذکر پر ہم انکوں کی طرح کبھی مجھے اور کبھی چودھری کمال الدین کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے چودھری سے پوچھا، ڈاکو تو بعد میں کوٹ عیسیٰ شاہ کے نزدیک جنگلات سے گرفتار ہو گئے تھے، کیا پولیس نے ان سے سونا برآمد کر لیا تھا؟ کچھ نہ مل سکا، سب ضائع ہو گیا۔ کیسے ضائع ہو گیا؟ چودھری چند لمحے خاموش رہا، پھر بوجھل لہجے میں بولا، ملک صاحب، جب آپ کو ماضی میں دفن اس اندوناک واقعے کے بارے میں اتنی باتیں معلوم ہیں تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس رات ڈاکوؤں کا ایک ساتھی شدید زخمی ہونے کے بعد ہمارے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ سلطان جٹ تھا نام اس کا۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس ڈاکو کا آخری وقت آن پہنچا تھا، اس لیے اس نے سچ بولتے ہوئے ہمیں ڈاکوؤں کی خفیہ پناہ گاہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان جٹ کی سانس ٹوٹ گئی تھی۔ بعد ازاں ہم نے پولیس کی بھرپور مدد سے 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے معلوم ہیں۔ آپ سونے کے ضائع ہونے کی بات کر رہے تھے، وہ کیا چکر تھا؟ ڈاکو ہماری گرفت میں آ چکے تھے۔ جب ان پر سختی کر کے سونے والے صندوق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے ایک عجیب کہانی سنائی۔ ان تینوں کا متفقہ بیان یہی تھا کہ راستے میں انہوں نے سونے والا صندوق دریا میں پھینک دیا تھا۔ واقعی یہ تو عجیب بات ہوئی۔ اتنی قیمتی صندوق کو وہ دریا میں کیوں کر پھینک سکتے تھے؟ ہم نے بھی ان کی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ پولیس اور تمام اعلیٰ سرکاری افسر والد صاحب کا بہت
احترام کرتے تھے۔ ہم نے اپنے تعلقات کی قوت کو آزماتے ہوئے ان تینوں ڈاکوؤں کو طرح طرح کے تکلیف دہ اور اذیت ناک آزمائشی مراحل سے گزارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور ایک ہی بیان پر ڈٹے رہے کہ وہ صندوق دریا برد کر دیا گیا تھا۔ ہم نے بعد ازاں دریا میں بھی صندوق تلاش کروایا، مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایک تو ان دنوں دریا بہت زیادہ چڑھا ہوا تھا، پھر ہوتا خوروں اور مچھیروں نے جالوں کی مدد سے صندوق کو بازیاب کرنے کی پوری کوشش کی۔ تلاشیں بسیار کے بعد ناکام و نامراد ہو کر یہ سلسلہ موقوف کر دیا گیا۔ وہ صندوق کس سائز اور میٹیریل کا تھا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس صندوق کی لمبائی 2.5 فٹ، چوڑائی 1.5 فٹ اور گہرائی 8-9 انچ تھی۔ وہ ایک جستی صندوق تھا جس میں پیتل کا تالا لگا ہوا تھا اور اس کے اندر کم و بیش 12 سیر سونا تھا۔ وہ سونے کی پوری 100 اینٹیں تھیں۔ موم جامے کی تھیلی میں محفوظ کرنے کے بعد جست کے صندوق میں رکھی گئی تھیں۔ نہ جانے ڈاکوؤں کو کیسے خبر ہو گئی تھی کہ والد صاحب کے پاس اتنی بھاری مقدار میں سونا موجود تھا۔ جبرو نے گن پوائنٹ پر والد صاحب سے اس طرح سونے کا مطالبہ کیا تھا جیسے اس سے بہت بھرپور معلومات حاصل ہوں۔ شاید اسی لیے آپ کو خصوصاً جبرو کا انتظار ہے۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا نا، مناسب وقت آنے پر میں آپ کو بتا دوں گا کہ جبرو کے انتظار اور تلاش کے پیچھے میرا کون سا مقصد پوشیدہ ہے۔ چودھری صاحب، اتنی زیادہ مالیت کے سونے کے زیاں کے بارے میں جان کر مجھے دلی افسوس ہوا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموش نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے چند لمحوں میں اس کثیر مقدار سونے کی مالیت کا اندازہ لگا لیا۔ چودھری نے بتایا تھا کہ صندوق کے اندر سونے کی 100 اینٹیں تھیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اینٹ کے ذکر سے کہیں آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ مکانات کی تعمیر میں استعمال ہونے والی اینٹ کے سائز کی ہوگی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ سونے کی اینٹ سے مراد ایک مخصوص وزن کی ٹکیا ہوتی ہے جو باقاعدہ مہر شدہ ہوتی ہے۔ اسے بسکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مہر شدہ ٹکیا عموماً 10 تولہ وزن کی ہوتی ہے۔ اس حساب سے وہ 100 اینٹیں پورے 1000 تولے کے برابر تھیں، یعنی 12.5 سیر سونا۔ وہ سستا زمانہ تھا۔ بکری کا عمدہ گوشت 1 روپے سیر، اعلیٰ درجے کا گندم 5 روپے من اور سونا کم و بیش 60 روپے تولہ مل جاتا تھا۔ پورے گھر کا ایک ماہ کا سودا 20 روپے میں آ جاتا تھا اور ایک جوان کی شادی 300-400 روپے میں بخوبی ہو جاتی تھی۔ اس حساب سے اس زمانے میں بھی صندوق میں محفوظ سونے کی قیمت 60,000 روپے کے قریب تھی۔ آج کل کے 60 لاکھ سمجھ لیجئے۔ میں چودھری کمال دین کے پاس تھوڑی دیر مزید بیٹھنے کے بعد واپس آ گیا۔ تاہم رخصت ہونے سے پہلے چودھری نے مجھے اور میں نے چودھری کو اپنے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا۔ میں جب تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ احمد پور سیال جانے والا ASI دوسرے روز واپس آیا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ راجو کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے فوراً ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور ASI سے کہا، تم نے تو کل رات کو واپس آنا تھا۔ وہ راجو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کو تلاش کرتے ہوئے پورا دن نکل گیا۔ یہ رفیق ڈوگر کے گھر سے کسی دوست کے پاس چلا گیا تھا جس کا پتہ رفیق کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جب یہ واپس آیا تو آخری بس اڈے سے نکل چکی تھی۔ مجبوراً مجھے کل رات احمد پور سیال ہی میں رفیق ڈوگر کے گھر میں رکنا پڑا۔ میں نے ASI کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور راجو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 42 سال رہی ہوگی۔ وضاحت سے وہ واقعی ایک شریف آدمی دکھائی دیتا تھا، یعنی شونقے کے بیان کے مطابق وہ واقعی بیوہ بندہ بن چکا تھا اور مجھے اسی بات کی تصدیق بھی کرنی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، راجو، میں اب تک کے تمہارے حالات سے تفصیلی طور پر آگاہ ہو چکا ہوں۔ آخری اطلاعات کے مطابق تم نے جرم کی ہر رات ترک کر کے ایک پرامن شریف انسان بننے کا فیصلہ کیا۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی تھانے دار صاحب، تم پڑھے لکھے بھی ہو، اس لیے مجھے امید ہے تم مجھے کسی سختی پر مجبور نہیں کرو گے۔ میں جو پوچھوں گا تم اس کا ٹھیک اور سچا جواب دو گے۔ مجھے کچھ اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔
کیونکہ میں نے واقعی اب سیدھی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے مقتول منا کی تصویریں اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، اس شخص کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ 1 ماہ پہلے یہ تم سے ملنے کوٹ شاکر آیا تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، اس کا نام عبدالرحمن عرف منا ہے۔ یہ جبرو کے ساتھ اس کا نام عبدالرحمن عرف منا ہے۔ یہ جبرو کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا تھا، لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ کیا یہ دونوں تمہارے ماضی کے ساتھی ہیں؟ میرا مطلب ہے جب تم راجو راکٹ ہوا کرتے تھے، اور یہ بھی تمہارے ساتھ ہی سزا کاٹ کر 2 ماہ پہلے جیل سے رہا ہوئے تھے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تمہارے پاس کیوں آئے تھے؟ تم نے ان کی کون سی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ وہ مجھے دوبارہ جرم کی راہ پر لانا چاہتے تھے۔ کس قسم کا جرم؟ اب اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ فائدہ ہے، بلکہ اشد ضرورت ہے اس ذکر کی۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے احمد پور سیال بھیجنے سے پہلے ASI کو خاص طور پر ہدایت کر دی تھی کہ وہ راجو کو قبرستان کے قریب ہونے والے قتل اور ہماری کوٹ شاکر کی تفتیش کے بارے میں کچھ نہ بتائے، لیکن میرے ایک سوال کے جواب میں وہ بتا چکا تھا کہ اسے کچھ اندازہ تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ یا تو ASI نے اسے کوئی اشارہ دے دیا تھا یا پھر اس نے وہ بات ایسے ہی کہی تھی۔ راجو، کیا تمہیں معلوم ہے منا کو 3-4 روز پہلے کسی نے قتل کر دیا؟ یہ تو ہونا ہی تھا جناب۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ پھر تم نے ایسا تبصرہ کیوں کیا؟ وہ جو کچھ کرنے جا رہا تھا اس کا ایسا ہی کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا، حالانکہ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا۔ وہ دونوں ایسا کیا کرنے جا رہے تھے؟ اس طرح کی مسافرت جہاں ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی جان لے سکتا تھا، لالچ، ہوس اور تباہی کی مسافرت۔ تمہاری بات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منا کو جبرو نے قتل کیا ہوگا۔ یہ میرا تجزیہ ہے۔ اگر جبرو قتل ہو جاتا تو میں یہ کہتا کہ اسے منا نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ بہت خوب۔ اپنے خالو کے بیان کے مطابق تم واقعی بیوہ بندہ بن چکے ہو۔ کیا آپ خالو شوکت علی سے مل چکے ہیں؟ ہاں، ہم کوٹ شاکر گئے تھے، تمہارے خالو سے بھرپور ملاقات ہو چکی ہے میری۔ وہیں سے تو پتہ چلا تھا کہ تم احمد پور سیال رفیق ڈوگر کے پاس گئے ہوئے ہو۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ بات تو یہ ہے ریاض احمد عرف راجو کہ ابھی تک تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال جناب؟ راجو، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ دونوں تمہیں کس قسم کے جرم کی راہ پر لانا چاہتے تھے جس سے تم نے انکار کر دیا تھا، اور تمہیں اس بات کا یقین کیوں ہے کہ جلد یا بدیر ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کو قتل کر دینا تھا؟ آپ کے تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ وہ دونوں دفن شدہ سونا نکالنا چاہتے تھے۔ راجو نے ایک دھماکہ کیا تھا۔ کون سا دفن شدہ سونا؟ چودھری جمال الدین کا سونا جو ایک جستی صندوق میں تھا۔ مگر وہ صندوق تو تم لوگوں نے دریا میں پھینک دیا تھا، ایک امڑتے ہوئے دریا میں۔ راجو کے انکشاف انگیز جواب نے میرے وجود میں کھلبلی مچا دی۔ ملک صاحب، دریا میں صندوق پھینکنے والی کہانی تو ہم نے پولیس کے لیے گھڑی تھی، جس پر آخری وقت تک ہم قائم رہے۔ تو اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے وہ صندوق دریا میں پھینکنے کے بجائے کہیں دفن کر دیا تھا۔ مجھے اس واقعے کی تفصیل بتاؤ۔ چودھری جمال الدین کی حویلی میں زبردست فائرنگ ہوئی تھی۔ ہم وہاں گئے تو رخسانہ کو اٹھانے تھے، مگر جبرو نے سارا کام خراب کر دیا۔ اگر ہم رخسانہ کو اپنے ساتھ لے کر آ جاتے تو کوئی ہماری گرد کو بھی نہیں پا سکتا تھا، لیکن وہاں جا کر یہ راز کھلا کہ جبرو ایک خاص مقصد سے ہمارے ساتھ آیا تھا۔ اس نے کہیں سے چودھری کے سونے والے ذخیرے کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ رخسانہ کو بھول کر چودھری سے سونا نکلوانے کے چکر میں لگ گیا۔ اسے اپنے مقصد میں کامیابی تو ہو گئی، تاہم اسی دوران میں حویلی میں موجود پولیس کے آدمیوں سے ہماری مڈ بھیڑ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 2 طرفہ فائرنگ ہونے لگی۔ اس مداخلت میں چودھری کا بھائی، رخسانہ کا بھائی چودھری کمال الدین پیش تھا اور ہمارے فرار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جبرو نے اپنی بندوق کی گولی سے اس رکاوٹ کو ہٹانا چاہا تو رخسانہ میری گرفت سے پھسل کر بھائی کی حفاظت کے لیے ڈھال بن گئی۔
کمال دین کی طرف آنے والی موت رخسانہ کی کھوپڑی کو چیرتے ہوئے نکل گئی۔ وہ پلک جھپکتے میں موت کی آغوش میں چلی گئی۔ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، اس میں جبرو کی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ رخسانہ کے جذبہ جان نثاری نے سب کچھ ملیاں میٹ کر دیا تھا۔ آن واحد میں میری دنیا یوں اجڑ گئی جیسے کسی معصوم چڑیا کا گھونسلہ منہ زور طوفان کی زد میں آ جائے۔ میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، سب کچھ۔ یہاں تک پہنچ کر راجو کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے مختصر الفاظ میں اپنی تباہی و بربادی کی داستان سنا دی تھی، جس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، مگر میرے ابھی بہت سے سوالات جواب طلب تھے۔ راجو، تمہارے حالات سن کر مجھے گہرا صدمہ ہوا ہے۔ میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ اس اندھوناک واقعے کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد وہاں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا موت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ سونے والا صندوق جبرو کے قبضے میں تھا۔ ہم نے آن واحد میں وہاں سے فرار ہو جانے میں عافیت جانی، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ایک ساتھی سلطان جٹ شدید زخمی ہو کر وہیں گر پڑا تھا۔ ہم تینوں بہت مشکل سے حویلی سے نکل آئے، تاہم ہمیں سلطان کی فکر لگی ہوئی تھی۔ پولیس والے اس کی زبان کھلوا سکتے تھے اور بعد ازاں ہمارا خدشہ سچ ثابت ہوا۔ سلطان کی نشاندہی پر ہی پولیس ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی، تاہم سلطان بھی بعد میں چل بسا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے گرفتاری سے پہلے تم لوگوں نے سونے والے صندوق کو کوٹ عیسیٰ شاہ کے جنگلات میں کہیں دفن کر دیا تھا۔ جنگلات میں نہیں، بلکہ آپ کے گاؤں میں۔ میرے گاؤں میں؟ جی ہاں، آپ کے گاؤں میں۔ فرار کے دوران میں ہم راستہ بدل کر اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے تاکہ پولیس ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح راستے میں آپ کا یہ گاؤں آ گیا۔ ہم دریا کے بالکل متوازی جا رہے تھے۔ یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بھالا ہوا ہے۔ راستے میں ایک متروک کنواں آیا تو ہم رک گئے۔ میں نے جبرو سے کہا، صندوق کو اس کنویں میں پھینک دو۔ زندگی نے وفا کی تو بعد میں نکال لے جائیں گے۔ منا نے میری تائید کی۔ اس طرح ہم اس صندوق کو آپ کے گاؤں کے متروک کنویں میں پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ ہم نے صندوق کو دفن نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ہی دفن ہو گیا تھا۔ وہ کیسے بھائی؟ صندوق خود بخود کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ ملک صاحب، میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں آپ کے علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مذکورہ کنویں کا پانی سوکھ چکا تھا اور لوگ اسے کچرا دان کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ صندوق وہاں انتہائی محفوظ رہے گا، مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ صندوق کسی کی نگاہ میں آ جاتا۔ جست ایسی دھات ہے جس کی چمک دور ہی سے نظر آ جاتی ہے۔ اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ کچرا وغیرہ پھینکتے وقت کوئی کنویں کے اندر نہیں جھانکتا۔ پھر ہمارے پاس اس مشکل وقت میں اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ صندوق اب بھی ہمارے اسی گاؤں میں دفن ہے۔ کیا تم اس کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے، میں نے تو اس گاؤں میں کوئی متروک کنواں نہیں دیکھا۔ وہ متروک کنواں 20 سال پہلے کھیتوں کے اندر موجود تھا۔ اب واقعی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ برسوں پہلے وہ ختم ہو چکا ہے اور اب تو وہ جگہ قبرستان کی حدود میں شامل ہو چکی ہے۔ میں ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ راجو نے بات ہی ایسی کی تھی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کرمو گھورکن اور اس کی پریشانی میری نگاہ میں گھوم گئی۔ قبرستان کے ایک حصے میں 10 فٹ قطر والے نیم دائرے میں کھدائی، بقول کرمو کسی بھوت کی قبرستان میں خفیہ سرگرمیاں، اور آخر میں قبرستان کے باہر نامعلوم مقتول کی لاش۔ اس وقت میرا ذہن نہایت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ مجھے یہ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑیاں نظر آ رہے تھے۔ نیم گولائی میں کھدائی کی کوشش ظاہر کرتی تھی کہ وہ متروک کنواں اسی مقام پر موجود رہا ہوگا۔ 10 فٹ کا نیم دائرہ کنویں کے دہانے کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن راجو کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ 20-22 سال جس متروک کنویں میں انہوں نے سونے سے بھرا ہوا صندوق پھینکا تھا، وہ کنواں لوگوں کے پھینکے ہوئے کچرے نے پاٹ دیا تھا، اور یہ کہ وہ زمین اب قبرستان کی حدود میں شامل ہو چکی تھی؟ ملک صاحب، 1 ماہ پہلے جب منا اور جبرو مجھ سے ملنے کوٹ شاکر آئے تھے تو انہوں نے کنویں کی تلاش اور کھدائی کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میں نے ان کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مجھے اس سونے کے حصول سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جس کی فتنہ انگیزی نے مجھ سے میری رخسانہ چھین لی تھی۔
دوسرے میں ان دونوں کے ساتھ مل کر پھر کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے لیے جس راہ کا انتخاب کیا تھا وہاں اس قسم کی سرگرمیوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے چٹے انکار پر وہ اداس ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں صرف اس جگہ کی نشاندہی کر دوں جہاں کبھی وہ متروک کنواں پایا جاتا تھا۔ یہ بات بھی انہوں نے ہی مجھے بتائی تھی کہ اب وہاں کھیتوں میں کسی کنویں کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ میں چونکہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے میں نے ان کی آخری درخواست پر غور کرتے ہوئے ان کی اتنی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ متروک کنویں کے مقام تک ان کی رہنمائی کر دوں۔ تب ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ زمین اب قبرستان کی حدود میں شامل تھی۔ میں نے اس لیے بھی ان کی مدد کر دی تھی کہ مجھے خدشہ تھا میرے بالکل ہی انکار اور عدم تعاون کے نتیجے میں وہ کہیں میری پرامن اور سیدھی سادی زندگی میں کوئی زہر نہ گھول دیں۔ ان جیسے خطرناک لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ تم نے اپنی زندگی کو تلخیوں سے بچانے کے لیے جبرو اور منا کو کنویں کے اصل مقام سے آگاہ کر دیا۔ جی، اس کے لیے مجھے تھوڑی سی محنت تو کرنا پڑی تھی، تاہم میں نے وہ کام کر ڈالا۔ اس کے بعد میں اس معاملے سے الگ ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، آپ ابھی میرے ساتھ چلیں۔ اگر انہوں نے کھدائی شروع کر دی تو وہ جگہ دور سے ہی نظر آ جائے گی۔ میں نے اسے کھدائی والے معاملے سے بے خبر رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ضروری ہے کہ اب تک وہ صندوق کنویں کے اندر ہی دفن ہو؟ صندوق کے وہاں نہ ہونے کے امکانات صرف 5% ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ صندوق کنویں کے اندر کسی کی نگاہ میں نہیں آیا ہوگا اور دیگر کوڑے کچرے کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد میں راجو کے ساتھ قبرستان کے اس حصے میں کھڑا تھا جہاں چند روز قبل ایک رات گورکن کرمو نے کسی بھوت کو پراسرار کارروائی میں مصروف دیکھا تھا اور بعد ازاں میں نے وہاں نیم دائرے کی شکل میں زمین کھدی ہوئی دیکھی تھی۔ میں اپنے ساتھ ایک حوالدار اور 4 کانسٹیبلز کو بھی لے آیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم بالکل ٹھیک جگہ کی نشاندہی کر رہے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، پتہ نہیں انہوں نے کھدائی کا کام شروع کیوں نہیں کیا۔ میں تو 1 ہفتہ پہلے ہی انہیں یہ جگہ دکھا چکا تھا۔ میں چونکہ اس کھدی ہوئی جگہ کو ہموار کروا چکا تھا، اس لیے راجو الجھ رہا تھا۔ منا اور راجو اگرچہ 1 ماہ پہلے راجو سے ملنے کوٹ شاکر گئے تھے، تاہم راجو نے مطلوبہ مقام کی نشاندہی 8-10 روز پہلے ہی کی تھی، یعنی گورکن کرمو کے واویلا مچانے سے 2-3 روز پہلے۔ یہ بات تھانے میں بھی راجو مجھے بتا چکا تھا اور یہاں بھی دہرا رہا تھا۔ راجو، کھدائی کا کام ہم خود کریں گے۔ لگتا ہے کھدائی سے پہلے ان دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہوگا، جس کے نتیجے میں جبرو نے منا کو ختم کر دیا اور خود فرار ہو گیا۔ تمہارے خیال میں وزن ہے راجو، لیکن جبرو زیادہ عرصے تک منظر سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ وہ سونے کی اتنی بھاری مقدار کو فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ دوبارہ قسمت آزمائی کے لیے ادھر کا رخ ضرور کرے گا۔ شاید وہ اس انتظار میں ہو کہ منا کے قتل کا معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑ جائے، اور آپ اس سے پہلے ہی کھدائی کا کام نمٹا دینا چاہتے ہیں۔ بالکل، مجھے نہ صرف یہ کام پایا تکمیل کو پہنچانا ہے، بلکہ منا کے قتل کے سلسلے میں جبرو کو گرفتار بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ واردات میرے تھانے کی حدود میں ہوئی ہے اور اب تک کے حالات جبرو ہی کو قاتل بتا رہے۔ اسی اثناء میں کرمو بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ ہمیں وہاں دیکھ کر پریشان ہو گیا، الجھے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے کرمو، تم جلدی سے جا کر قبریں کھودنے والے تمام اوزار لے آؤ۔ کس کی قبر کھودنی ہے جناب؟ شاہ بھوت کی، وہی جو 10 فٹ موٹا اور گول مٹول ہے۔ تم نے خود ہی تو مجھے بتایا تھا کہ اس کی میت کو اس کے ساتھی دفن کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ کار خیر ہم انسان ہی کیوں نہ کر ڈالیں۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے ملک صاحب؟ بالکل نہیں، تم اپنے اوزار لے کر آ جاؤ۔ کرمو حیران پریشان اپنے گھر کی جانب چلا گیا اور تھوڑی دیر میں چند کدالیں، بیلچے، پھاوڑے اور دیگر ساز و سامان لے آیا۔ میں نے کرمو سمیت تمام پولیس والوں کو مخصوص مقام کی کھدائی پر لگا دیا۔ 1-1.5 فٹ مٹی نکالنے کے بعد کنویں کی ٹوٹی پھوٹی منڈیر نمودار ہو گئی۔ راجو فوراً بول اٹھا، میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہو رہا ہے ملک صاحب، حیرت انگیز طور پر درست۔ وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، اب تو مجھے اجازت ہی دیں۔ صندوق کی بازیابی نہیں دیکھو گے؟ مجھے اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے تو گہری دلچسپی ہے۔ آپ اپنی دلچسپی کے پیش نظر کھدائی جاری رکھیں، لیکن تمہاری موجودگی یہاں بہت ضروری ہے۔ میرا اب کیا کام ہے؟ راجو، جب تک کھدائی کا کام مکمل نہیں ہو جاتا میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔
کوئی منفی یا مثبت نتیجہ برآمد ہونے تک تم میرے مہمان رہو گے۔ یعنی سرکاری مہمان؟ نہیں، میرے نجی مہمان۔ میں سمجھا نہیں۔ تم زیر حراست نہیں ہو، لیکن تمہیں ایک خاص وقت تک میری تحویل میں رہنا ہوگا۔ تمہارا قیام تھانے کی عمارت میں ہی ہوگا، لیکن تمہارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اور یہ بات تھانے سے باہر کسی اور کو معلوم نہیں ہوگی کہ تم ہماری حفاظت میں ہو۔ میری اس پیشمندی میں تمہاری حفاظت کا پہلو بھی پوشیدہ ہے، لیکن میری خالہ اور خالو، ان کو تمہاری خیریت کی اطلاع دے دی جائے گی۔ یہ میری ذمہ داری ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو اس وقت تنہائی میں ہو رہی تھی۔ ہم کھدائی کے مقام سے ذرا ہٹ کر کھڑے تھے۔ میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم راجو کو تھانے لے جاؤ اور اس کے آرام کا پورا خیال رکھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ حوالدار راجو کو لے کر جانے لگا تو میں نے اسے تاکید کر دی، راجو کی تھانے میں موجودگی کسی پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اور تھانے سے ایک ASI اور 2-4 سپاہی مزید بھیج دو۔ حوالدار کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد میرا مطلوبہ ASI اور مزید کانسٹیبلز قبرستان میں موجود تھے۔ میں نے ASI کو ضروری ہدایات دینے کے بعد کوٹ شاکر روانہ کر دیا تاکہ شونکے اور ظہورا کو راجو کے بارے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے ان سپاہیوں کو بھی کھدائی کے کام پر لگا دیا۔ اس روز شام ہونے تک متروک اور مدفن کنویں میں تقریباً 6 فٹ تک کھدائی ہو چکی تھی۔ یہ ایسی خبر نہیں تھی جو زیادہ دیر تک چھپی رہتی۔ شام کے وقت اس گاؤں کا چودھری رانا ظفر علی خان بنفس نفیس موقع پر موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 10-15 ہواری بھی تھے۔ ملک صاحب، میں نے سنا ہے قبرستان میں کوئی خزانہ نکل آیا ہے۔ یہ کیا چکر ہے جناب؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ چکر کوئی نہیں ہے چودھری صاحب۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا مگر وہ کہاں ٹلنے والا تھا، ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ مجبوراً مجھے اس کو مختصراً ماضی کے اس واقعے کے بارے میں بتانا پڑا۔ وہ چودھری جمال الدین کی حویلی میں پیش آنے والے اس معرکے سے پوری طرح واقف تھا۔ میری بات سننے کے بعد رانا ظفر نے اپنے تعاون کا یقین دلایا اور اپنے ایک چمچے کو حکم دیا کہ کل زیادہ سے زیادہ بندے لگا کر کھدائی کا کام مکمل کر لیا جائے۔ چودھری نے اس کنویں کی گہرائی 30 سے 40 فٹ تک بتائی تھی۔ دوسرے روز پولیس کی نگرانی میں درجن بھر افراد نے دوبارہ کھدائی کا کام شروع کیا۔ دوپہر تک کھدائی 15 فٹ تک جا پہنچی تھی۔ مزید کھدائی کا کام جاری تھا کہ چودھری کمال الدین کی آمد کی خبر مجھ تک پہنچی۔ شاید اس کے کسی بہی خواہ نے اس تک کنویں کی کھدائی کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ میں نے تو رانا ظفر ہی کو سونے والے صندوق کے بارے میں بتایا تھا۔ ممکن ہے اس کے وفاداروں ہی میں چودھری کمال الدین کا بھی کوئی آدمی موجود ہو اور یہ راز اسی نے کمال الدین تک پہنچایا ہو۔ بہرحال وہ صندوق کمال الدین کے باپ کی ملکیت تھا اور اس کی وفات کے بعد کمال الدین ہی اس کا حقدار تھا، اس لیے کمال الدین کو اس معاملے سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم ہر معاملے سے پہلے قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری تھا۔ نصف درجن چاق و چوبند پولیس اہلکاروں کی کڑی نگرانی میں کھدائی کا کام جاری تھا۔ عام لوگوں کو وہ کنویں کے نزدیک آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں 50-60 افراد کا جم گھٹا لگ گیا تھا جو ایک مخصوص فاصلے سے یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ کھدائی کرنے والے مزدوروں کے ہاتھ تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ چودھری رانا ظفر علی خان نے مہمان چودھری کمال الدین اور اس کے ساتھ آنے والوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا۔ کمال الدین کے ساتھی بھی ایک مخصوص فاصلے پر دوسرے تماشائیوں کے ساتھ موجود تھے، تاہم رانا ظفر نے مہمان چودھری میرے اور اپنے لیے چند کرسیاں منگوا لی تھیں اور ہم تینوں کھدائی کے مقام کے نزدیک ہی ایک شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ سپہر کے وقت 20 فٹ تک کنواں کھودا جا چکا تھا اور پھر شام سے کچھ پہلے جب کھدائی 25 فٹ تک جا پہنچی تو منزل مراد ہاتھ آ گئی۔ ایک پولیس اہلکار نے ہمارے پاس آ کر اطلاع دی، ملک صاحب صندوق برآمد ہو گیا ہے۔ ہم تینوں بیک وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چودھری کمال الدین نے اضطراری انداز میں کہا، کہاں ہے ہمارا وہ سونے والا صندوق؟ چودھری صاحبان، آپ بھی کمال کرتے ہیں، کانسٹیبل نے صندوق کی برآمدی کی اطلاع دی ہے۔ وہ صندوق اپنے ساتھ تو لے کر نہیں آیا جو آپ اس طرح کے سوال کریں، آئیں وہاں چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ میری تقلید میں عین کنویں کے منہ پر پہنچ گئے۔ اس وقت کنویں کے اندر سے 2 مزدور جستی صندوق کے ساتھ برآمد ہوئے۔ صندوق پر نظر پڑتی چودھری کمال الدین چلا اٹھا، یہی ہے وہ صندوق، بالکل یہی ہے۔ اس جستی صندوق کی حالت خاصی ابتر ہو
چکی تھی، وہ کئی جگہوں سے پچک چکا تھا، تاہم اس کی کنڈی میں بدستور تالا موجود تھا۔ چودھری کمال الدین نے اپنی جیب میں سے کچھ برآمد کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں اس صندوق کے تالے کی چابی۔ سب نے اس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پیتل کی چابی موجود تھی۔ یہ چابی ابا جی نے پوری زندگی سنبھال کر رکھی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ صندوق ہمیں ضرور مل جائے گا۔ اپنی وفات سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ چابی میرے حوالے کر دی تھی۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ اب ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد میں اس صندوق کی شکل بھی دیکھ سکوں گا، تاہم میں نے چابی حفاظت سے رکھ دی تھی اور آج یہ کام آ رہی ہے۔ ملک صاحب، یہ آپ کا کارنامہ ہے، آپ ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے اس صندوق کو کھولیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چابی لے کر صندوق کے تالے پر طبع آزمائی کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد تالے میں کچھ ایسی خرابی پیدا ہو چکی تھی کہ وہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ صندوق کا تالا توڑ دیا جائے۔ چنانچہ تالا توڑ کر صندوق کو کھول لیا گیا۔ صندوق کے اندر موم جامے میں لپٹے سونے کے بسکٹ موجود تھے۔ اس نظارے نے سب کو مبہوت کر دیا۔ ہم تینوں یک ٹک سونے کے اس ذخیرے کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک چودھری کمال الدین نے جھپٹا مار کر صندوق اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ میری ملکیت ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بے شک یہ آپ کی ملکیت ہے چودھری صاحب، لیکن ضروری قانونی کارروائی کے بعد ہی یہ آپ کو مل سکتا ہے۔ فی الحال آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ میں نہیں دوں گا، یہ ہمارا ہے، رانا ظفر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کمال الدین، ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے، انہیں قانونی تقاضے پورے کرنے دے۔ آپ ان پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ صندوق قانون کی تحویل میں دے دیں، ہم گواہ ہیں نا اس موقع کے۔ بات چودھری کمال الدین کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے صندوق میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے صندوق کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس مرحلے پر میں نے چودھری کی آنکھوں میں اچانک بدلتے ہوئے تاثرات کو نوٹ کر لیا۔ وہ بڑی چوکنا نظر سے میرے عقب میں دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر گئے تھے۔ چودھری کی اس بدلتی ہوئی کیفیت نے مجھے پلٹ کر پیچھے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میرے عقب میں کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر ایک بھکاری کھڑا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے، گلے میں رنگ برنگی مالائیں، سر پر تنکوں والی ہوادار ٹوپی، ایک ہاتھ میں لاٹھی نما عصا اور دوسرے میں کشکول۔ چودھری کمال الدین چند لمحے اس بھکاری کو گھورنے کے بعد اچانک اس کی جانب لپکا۔ بھکاری نے پلک جھپکتے میں ایک جانب دوڑ لگا دی۔ چودھری چیخا، رک جاؤ نہیں تو میں گولی مار دوں گا۔ بھکاری چودھری کی دھمکی کو نظر انداز کر کے سرپٹ بھاگنے لگا۔ چودھری نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی صورتحال کو سمجھ سکتا، چودھری نے یکے بعد دیگرے بھاگتے ہوئے بھکاری پر 3 فائر کر دیے، ٹھائیں ٹھائیں ٹھائیں۔ پہلی گولی بھکاری کی ران میں لگی، وہ لڑکھڑایا مگر اس کے قدموں نے رکنا گوارا نہ کیا۔ دوسری گولی اس کی پشت میں گھسی، وہ ڈگمگایا اور منہ کے بل گر گیا۔ چودھری مسلسل اس کے تعاقب میں تھا۔ ایک لمحے بعد بھکاری نے اٹھ کر دوبارہ دوڑ لگا دی۔ چودھری کی ریوالور سے نکلنے والی تیسری گولی نے بھکاری کا بھیجا اڑا دیا۔ وہ ایک آدھ منٹ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اگلے 2 منٹ کے اندر میرے اشارے پر ASI نے چودھری کمال الدین کو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ چودھری کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میرا انتظار، میری تلاش ختم ہو گئی۔ برسوں سے میرے سینے میں روشن انتقام کی آگ آج سرد ہو گئی ہے۔ میں نے اس مردود جبرو کو ختم کر دیا۔ اس کی بندوق سے نکلنے والی گولی نے میری بہن کی جان لی تھی۔ اب صورتحال واضح ہو گئی تھی۔ جبرو ایک بھکاری کے بحث میں وہاں کا جائزہ لینے چلا آیا تھا۔ ممکن ہے اس نے سوچا ہو موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ صندوق لے اڑے گا، مگر سوچی ہوئی ہر بات کہاں پوری ہوتی ہے۔ جبرو اپنی قسمت کے ہاتھوں چودھری کی نظر میں آ گیا، اور اس سے بھی زیادہ خراب بات یہ ہوئی کہ چودھری کمال الدین نے اسے فوراً پہچان لیا۔ نتیجتاً جبرو اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ چودھری کمال الدین نے مجھے ہتھ کڑی کھولنے کو کہا، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے تعلقات اور اختیارات کی دھمکیاں دینے لگا۔ میں نے اس کے گال پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، چودھری، تم نے میرے تھانے کی حدود میں درجنوں افراد کے سامنے قتل کا ارتکاب کیا ہے۔ اب تمہیں پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں تمہاری ساری اکڑ خون ناک کے راستے نکال دوں گا۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔
جب دوست دھمکی سے بات نہ بنی تو وہ منت سماجت پر اتر آیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی آزادی کے بدلے سونے سے بھرا ہوا صندوق مجھے رشوت میں دینے کی کوشش بھی کی۔ میں نے درجنوں افراد کے سامنے ٹھڈوں، تھپڑوں اور لاتوں گھونسوں سے اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کر دی۔ 10 منٹ کے اندر اندر میں نے چودھری کمال دین کو باور کرا دیا کہ میں ان تھانے داروں میں سے نہیں ہوں، سونے چاندی کی چمک سے جن کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور جن کی تھانے داری چودھریوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ موقع کی ضروری کارروائی نمٹانے کے بعد میں نے چودھری کمال دین کو اپنے تھانے کی حوالات میں بند کر دیا۔ بعد ازاں میں نے اس کے خلاف اتنا جاندار کیس بنایا کہ سیشن کورٹ سے اسے موت کی سزا سنا دی گئی اور ہائی کورٹ سے اس کی توثیق کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ چودھری کی دولت، تعلقات اور روب داب کسی کام نہ آ سکا۔ چودھری کمال دین نے جذبات سے بے قابو ہو کر میرا کام آسان کر دیا تھا۔ اس نے جبرو کو قتل کر کے مجھے خود پر ہاتھ ڈالنے کا موقع فراہم کر دیا۔ شاید اس میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت پوشیدہ تھی۔ قدرت کا نظام انصاف جب حرکت میں آتا ہے تو برسوں پہلے کا حساب پلک جھپکتے میں بے باک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس ذات باری کی مصلحتوں کو سمجھنا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ ظلم اور شرک اس کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ اعمال میں سر فہرست شمار ہوتے ہیں۔ ہر زبردست کو کسی زیر دست پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرتے وقت اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے زیادہ زبردست اور بے پناہ قوتوں کا مالک، اس کی ایک ایک جنبش کو اپنی میزان عدل میں تول رہا ہے، اور جب وہ منصف اعلیٰ محاسبہ کرنے پر آتا ہے تو کوئی اس کے سامنے دم مارنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس کی رسی جس قدر دراز ہے، گرفت اتنی ہی لاجواب ہے۔ دست قدرت کی حتمی پکڑ میں آئے ہوئے شخص کو دنیا کی کوئی قوت چھڑا نہیں سکتی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ راجو کو میں نے اسی دن چھوڑ دیا تھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔